میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا کہ انسان اللہ کی بڑی عجیب مخلوق ہے، اور یہ ایسا شاہکار ہے قدرت کا انسان کہ جو آج تک انسان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان کیا ہے۔ اگر نیک بننے پر آئے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر بدی پہ اتر آئے تو شیطان سے بدتر ہے۔ یہ اس انسان کی نہ اس کی نیکی کا کوئی اندازہ، نہ اس کی بدی کا کوئی اندازہ۔ یہ دنیا کو فساد سے بھر دیتا ہے، دنیا میں امن قائم کر دیتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اس انسان میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیونکہ یہ کائنات کا دل ہے، اور دل ایسا عضو ہے جسم میں کہ دل کی خرابی سے باقی اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور دل کے بہتر رہنے سے سارے اعضاء کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ انسان کی خرابی سے ساری کائنات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اگر ٹھیک رہے تو سب چیز ٹھیک رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو ٹھیک رکھا جائے، ٹھیک ہے، نہ اس میں افراط آنے پائے، نہ اس میں تفریط آنے پائے، کہ اپنی طاقتوں کو معطل نہ کرے بلکہ استعمال کرے، اور اس انداز سے استعمال کرے کہ اس کے نتیجے خوبیاں پیدا ہوں، برائیاں نہ پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ اپنی طاقتوں کو معطل کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ انسانیت کی توہین کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو اس میں صلاحیتیں ہیں، جو اس میں طاقتیں ہیں، ان کو یقیناً استعمال کرے، مگر اس طرح جس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں آپ کے ملک کا، ہمارے ملک میں ایسے بہت سے شہید انسان آپ کو ملیں گے اس ملک میں جو 3 سال سے نہائے نہیں، 4 سال سے حجامت نہیں بن گئی، کہیں ان کا گھر نہیں، کہیں ان کا مکان نہیں، کپڑے انہوں نے کبھی دھو کے پہنے نہیں، سڑک پہ مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں ٹھکانا نہیں، کہیں بیٹھنے کو جگہ نہیں، اور دنیا یہ کہتی ہے سبحان اللہ ولی اللہ۔ ایسے ولی اللہ آپ کے ملک میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، ہمارے ملک میں تو بہت ولی اللہ ہے۔ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، بالکل کمائی نہیں کرنی، کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی، کچھ نہیں بالکل، بس ولی اللہ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں جناب؟ بڑا عبادت گزار ہے، کیا عبادت کرتا ہے؟ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ کیا عبادت کرتا ہے بھائی؟ جگہ ہے نہیں کہیں، سردی کا موسم کسی دکان کے تھڑے پہ لیٹ جاتا ہے، سردی کی وجہ سے نیند آتی ہے، ساری رات شور مچاتا ہے، میرے مولا بلا لے مدینے مجھے، میرا مولا کو کیا غرض ہے اس پاگل کو بلا لیتا ہے، اس کا نام رکھا ہے لوگوں نے عبادت۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بنائے ہوئے انسان ولی اللہ بن جائیں، ولی اللہ بن کر یہ انسان بن کے رہو، ولی اللہ بن کر۔ پھر لوگ کہتے ہیں زیدی صاحب آپ نہیں مانتے اسے، آپ ایسے بنے تو پتہ چلے بلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جو ویسا بنے۔
ایسے موقع پہ آتی انسان کا دل شک ہونے لگتا ہے کہ واقعی تیری قسمت نہ ماننے پہ آئے تو علی کو ولی نہ مانا اور ماننے پہ آئے تو ہر پاگل کو ولی مانا. یہ عالم سمجھے صاحب. تو آپ ولی نہ بنی، ولی اللہ بالکل نہ بنی، انسان بن کے رہے جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے ان یقیناً استعمال کریں، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا مکان بنائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، حجامت بنوائیں، شکل صورت اچھی رکھیں. اللہ نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ خواہ کے لیے اپنے آپ کو خراب کر لیں، بالکل نہیں. سمجھیے آپ؟ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا، خود بھی پڑھا ہوگا کہ ٹیچر لگا کے نماز پڑھو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو کپڑے میلے ہوں گے تو ٹیچر لگاؤ گی، آخر کپڑے اچھے ہوں گے تو اس پہ ٹیچر لگاؤ گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھے کپڑے ہونے چاہیے. بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آدمی ہوئے بغیر مجھ سے بات ہی نہ کرو، جسے وضو کہتے ہیں. تو انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے، نہ بیت اللہ بنے نہ شیطان بنے، دونوں باتیں نہ بنے. سمجھ گیا شاید؟ تو انسان کو انسانیت کی حد میں رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے کچھ معلم مقرر کیے جو انہیں انسانوں میں سے جو ہے نا. آپ میری اس گفتگو سے گھبراتے تو نہیں؟ تھوڑا انہیں انسانوں میں سے اللہ نے کچھ انسان چن لیے جن کو باقی انسانوں کا مبلغ بنایا، معلم بنایا، ہادی بنایا، تاکہ انسانوں کو ایسی حد میں رکھیں کہ وہ انسان بن کے رہیں. تو جو ہے نا میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے چن لیے بندے تاکہ وہ انسانوں کو انسان بنے. یہ اللہ نے چنے بندے، اللہ نے چنے. آپ انہیں انبیاء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ، اللہ نے چن لیا. یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اور سمجھا کیا بتاؤں؟ یہ پتہ نہیں کہ اردو زبان کا آپ حضرات کو کوئی بھی آتا ہے. اللہ جو یہ عربی زبان میں چننے کو استفا کہتے ہیں اور چھانٹنے کو انتخاب کہتے ہیں. ایک ڈھیر لگا ہوا ہے بہت سا کسی چیز کا، آپ سے کہیں کسی چھانٹ لو، چھانٹنے کو عربی میں انتخاب کہتے ہیں اور چننے کو استفا کہتے ہیں. بہت سے آدمی مل کے اگر کسی کو چن لیں تو اسے انتخاب کہتے ہیں، اور ایک بڑی طاقت چنے تو اسے استفا کہتے ہیں، چننا کہتے ہیں. آپ کی زبان میں جو ہمارے یہاں بھی رائج ہے، انتخاب کو الیکشن کہتے ہیں اور استفا کو چننے کو سلیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی کہتے ہیں. سلیکشن سے جو بندہ آئے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، الیکشن سے جو آئے وہ غالباً الیکٹڈ ہوتا ہے. الیکشن کے معنی میں چھانٹنا، سلیکشن کے معنی میں چننا. جو سلیکشن سے آئے وہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے اور جو الیکشن سے آئے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چناؤ، ایک ہوتا ہے انتخاب. بہرنا اللہ کہتا ہے میں نے چن لیا، اللہ نے چنا. بہت اچھا. آپ نے مجھے 1 روپیہ دیا
اور یہ کہا کہ جس کو بازار جاؤ اور 1 روپے کی سیب لاؤ، مگر چن کے لانا۔ یہ شرط جو آپ نے لگا دی چن کے لانا، تو میری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی۔ اگر یہ چننے کی شرط نہ ہوتی تو میں جہاں سے بھی سیب مل کے اٹھا لاتا، کیونکہ آپ نے کہا چن کے لانا، اب مجھے بڑا غور کرنا پڑا، بہت ہی غور کرنا پڑا۔ جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے چنا، کس طرح چنا، چننے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے غور سے سن لیا نا میری بات کو، یہی محاصرے مجلس ہو جائے گی۔ چننے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے دیکھا سامنے سیب کا مار تھا، اب میں نے چننا ہے۔ پہلے میں نے آنکھوں میں چنا، خوب غور سے دیکھا، جو دال نظر میں چڑھ گئے نگاہ نے چن لیے۔ میں نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کے جو دانہ پسند آیا چادر میں، جو دانہ پسند آیا چادر میں، جتنے چنے ہوئے تھے سب چادر میں آ گئے۔ چادر کے کونے چاروں طرف سے باندھ دیے کہ چنا ہوا باہر نہ جائے، بے چنا کوئی اندر آئے گئی۔ یہ طریقہ ہے حضور چننے کا، کہتے ہیں اتفاق۔ اب یہ حضور والا تھا، اب میں نے سیب چنے، چن کے لایا میں آپ کے سامنے، چن کے لایا مجھے، ہاں دکھاؤ، سامنے رکھ کے دیکھنے دینا کتنے ہیں کہ 8 ہیں، 8 ہیں۔ اب آپ نے چاقو لے کے کاٹی، اتفاق سے 5 سیب تو بہترین نکلے، 8 میں سے 3 خراب نکل گئے، اور خراب تو وہ سیب نکلے، خرابی تو ان سیبوں میں تھی، مگر ناراض آپ مجھ سے ہو رہے ہیں، میں دکھائی نہیں دیا، اندھے ہو گئے تھے، خیال نہیں کیا یہ غلط تو لیا ہے۔ یاد رکھو اگر چنا ہوا غلط ہوگا تو چننے والے کا چننے والے کی غلطی ہوگی۔ سمجھے صاحب؟ اب بتائیں آپ کہ اگر اللہ کہے کہ ہم نے چن لیے، اگر ان میں کوئی خرابی نکل آئی تو اللہ کی خرابی، ان میں کوئی عیب نکل آیا تو اللہ کا عیب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے معصوم ہوتے، ان میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر ان میں خرابی ہوئی یہ چننے والے کا نقصان، پوری توجہ صاحب۔ مگر انسان کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تم چن بے شک، ہم تو اسے مانیں گے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اور کسی انسان کی شیخی کی عادت میں انسان سے بت پرستی کرائی، ورنہ انسان ایسا پاگل نہیں ہے کہ وہ پتھر کو خدا سمجھے۔ یہ بت پرستی کیوں کی اس نے؟ سمجھے بیٹا کہ انسان ٹوکنے والے سے بچتا ہے اور نہ ٹوکنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ برا سمجھتا ہے اسے جو ٹوکتا ہو، وہ بہت اچھا لگتا ہے جو ٹوکتا ہو۔ اگر کسی محلے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں اور وہ ٹوکتے ہوں تم نے بال کیوں بڑھائے ہیں، تم نے یہ حجامت کو ٹھیک نہیں بنائی، تم نے یہ کوٹ کیوں پہنا ہے، تم اس طرح کیوں چلتے ہو، ادھر سے گزرنا چھوڑ دیں گے نوجوان، دور سے دیکھ لیا کریں گے بابا کی بیٹھا تو جو ٹوکنے والا ہے۔ اور جہاں ٹوکا نہ جائے جو کچھ ایسا ٹھیک ہے وہاں کہتے بھائی یہ بہت ٹھیک ہے۔ اس واسطے بت پرست بن گیا تھا انسان کہ اللہ ٹوکتا بہت ہے، یہ مت کرو یہ مت کرو، بت ٹوکتا ہی بت بڑا اچھا ہے، یہ خدا ٹھیک ہے، یہ ٹوکتا ہی، اس کو اگر پوج لو تو شابش نہیں کہتا، توڑ دو تو برا نہیں کہتا، یہ خدا ٹھیک ہے۔ اس طرح انسان نے بنا دیا۔ اسی واسطے آدمی اپنے بنائے ہوئے کو زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ہم نے بنایا ہے، اس کی یہ مجال نہیں کہ ہمیں ٹوک سکے۔ ٹوکنے والے کو پسند نہیں کرتا، ٹوکنے والے سے نفرت کرتا ہے کہ جو ٹوکے گا بات بات پہ روکے گا، جیسے اس سے بچ کے رہو۔ سمجھے نہ چاہے گا میرے محترم سامنے، اللہ نے چن لیے بندے اور ان کے ذمے یہ تھا کہ ہمیں ٹوکی، ہمیں روکی،
نفس کہلائے گا اس کو ہم اپنی اس طرح ہمیں معصوم کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں. ٹھیک ہے، جتنے کے سب معصوم معصوم سارے انبیاء معصوم. پھر کسی دن اگر یہ ذکر آ گیا تو معصوم کے متعلق کچھ اور آپ کو عرض کروں گا. آج میں یہی چل رہا انبیاء سارے معصوم، سارے انبیاء جتنے سب معصوم. توجہ ہے نا شاید؟ آدم معصوم، اس کے بعد انبیاء جتنے آتے ہیں سب معصوم، سب معصوم، سارے انبیاء معصوم. ان نے کبھی بھی غلط کی نہیں. آدم پیدا ہوئے، اللہ جانے کہاں پیدا ہوئے مجھے تو پتا نہیں. پیدا ہوتے ہی پہلے شیطان سے لڑائی ہوگی. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ہے. اللہ نے شیطان کو جھڑک کے بٹھا دیا. اب فرشتے کر گئے کہ ہم تو اسے خلیفہ اللہ نہیں مانتے. اللہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھائی اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. کوئی فرشتوں کو جھڑک دیا. ہم بہتر جانتے ہیں تم نہیں جانتے. فرشتے چپ ہو گئے. سمجھے نا؟ اب آدم کو سنا ہے جنت میں بھیج دیا. سنا کیا قرآن کی بات ہے، پکی بات. جنت میں دل نہ لگا، زمین پہ تشریف لے آئے. بڑی مختصر سی بات ہے. زمین پہ آ گئے. اگر نہ آتے زمین پہ تو ہم سب ان کی اولاد جنت میں ہوتے کتنا لطف ہوتا. یہاں آ گئے. یہاں آنے سے دنیا آباد ہو گئی. معصوم تھے، غلطی ہو نہیں سکتی. جا کے دیکھا زمین پہ آ کے کیا کر رہے ہیں. دیکھا تو رو رہے بیٹھے. رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہ حوا یاد آ گئے. سمجھے؟ آدم تو آپ کے ابا تھے نا، اور حوا کی آپ کی والدہ گرامی. کہیں قرآن میں حوا نہیں آیا. حوا کا لفظ قرآن میں بالکل نہیں ہے، آدم کا ہے. یہ پتہ نہیں حوا نام کیسے ہو گیا ان کا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بن کے سامنے آئی ہوں گی تو آدم ڈر گئے ہوں گے. حوا نام ہو گیا. وہ آپ کی والدہ گرامی حوا. جب دیکھو آدم رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے کہ حوا یاد آ رہی. حوا مر گئی کہیں زندہ ہے، زندہ ہے کہاں؟ پھر روتے کیوں ہو؟ جدائی پہ روتا ہوں. زندہ تو روتے پہ کہاں؟ سمجھے جناب؟ یہ آدم معصوم کی سنت ہے زندہ تو رونا. آدمی ہوں گے انہیں رستے میں ملا ہے زندہ تو رونا. زندہ تو رونے کو منع کرے گا وہ آدمی ہے ہی وہ تو زندہ تو روئے. آدم رو رہا ہے. سمجھے ہوئی؟ اور جب رونے سے فرصت ملی تو بیٹھے سوچ رہے ہیں. اللہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں. تو آدم نے آپ کے جد بزرگوار نے جو معصوم تھے دنیا میں آ کر دو کام کیے. ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. یہ آدم کی میراث ہے. ہر آدمی یہ دو کام کرے گا، ایک زندہ کو رونا، ایک انتظار. یہ آدم کا بسا ہے، انتظار بھی اور زندہ کو رونا. باہر نو آدم آ گئے. یہ معصوم تھے. اب بابا آدم کے زمانے کی پرانی باتیں آپ سے کیا کہیں کہ چھوڑیں پھر اور آتے رہے. سب معصوم تھے. سارے انبیاء معصوم تھے. بڑے غور سے میری بات سنتے چلنا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں خود کچھ نہیں سنتا میں کیا کہہ رہا ہوں. بلکہ یوں ہی کانوں میں شور مچا ہوا ہے اور بڑی تکلیف کو بڑی کوفت ہوتی ہے. خود ویسے آواز ٹھیک نہیں آتی کہ میں کیسا چاہوں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بے لطفی ہے اس شخص کو جو اپنی بات خود بھی نہیں سن رہا. مگر میں کہہ جا رہا ہوں آپ سنیں. اب انبیاء معصوم، انہوں نے شادیاں کی، ان کے گھر اولاد بھی
انبیاء کی گھر اولاد ہوئی؟ جو انبیاء کی اولاد ہے وہ معصوم زادے ہیں کہ نہیں؟ خود تو معصوم نہیں، مگر ایک نبی کا بیٹا معصوم زادہ تو ہے نا، ہے معصوم باپ کا بیٹا ہے، معصوم زادہ ہے۔ مگر یاد رکھو جتنے انبیاء کے بیٹے ہیں وہ سب ایک طرف سے معصوم زادہ ہیں، یعنی باپ ان کا معصوم تھا، ماں معصومہ نہیں۔ نبی کی بیوی کا معصومہ ہونا ضروری نہیں، مومنہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کی بیوی مومنہ نہیں ہوگی تو اس سے اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اولاد ہونے کی شرط ہے کہ مومنہ ہو، اگر مومنہ نہیں ہوگی تو اس سے اولاد نہیں ہوگی۔ اب یہ نا تو نبی کی بیوییں جو صاحب اولاد نہیں یقیناً مومنہ تھی مگر معصومہ نہیں تھی، تو نبی کے بیٹے اپنے کو معصوم زادہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے مومنہ زادہ ہے، معصومہ زادہ نہیں۔ صرف اور صرف ایک انسان دنیا میں آیا ہے جو ماں کی طرف سے معصومہ زادہ ہے، اور وہ ہے جناب عیسیٰ جن کی ماں مریم تھی۔ یہ نہ ہوئے والے مگر عیسیٰ بھی ایک ہی طرف سے معصوم زادہ ہے، ماں کی طرف سے باپ آئی، باقی باپ کی طرف سے، عیسیٰ ماں کی طرف سے۔ ایسا کوئی نبی زادہ دنیا میں نہیں آیا جو باپ کی طرف سے بھی معصوم زادہ ہو، ماں کی طرف سے بھی معصوم زادہ ہو، یا باپ کی طرف سے معصوم زادہ یا ماں کی طرف سے معصوم زادہ۔ خوب سمجھ گئے نا صاحب؟ اچھی طرح میری بات پہ غور کر لیا آپ نے؟ اب میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں اگر آپ نے غور کر لیا کہ اب تک آتے رہے جو ماں کی طرف سے معصوم زادہ تھا اس میں اور باقی نبیوں کی اولاد میں بڑا فرق ہے نا، بڑا فرق ہے۔ اتنی بات زبان پہ آ گئی تو آپ کو دیکھ دو نصیبی کہتا چلوں کیا فرق ہے۔ باقی انبیاء کی اولاد اور بچوں کی طرح پیدا ہوئی، بچپن رہا، پھر کھیلے کودے، پھر جوان ہوئی، مگر ماں جن کی معصومہ تھی وہ اور بچوں کی طرح نہیں تھا، اس نے پیدا ہوتے ہی بات کی نہیں، اور کسی نبی کی اولاد نے ایسا نہیں کیا، اس نے پیدا ہوتے ہی بات کی۔ کتنا عجیب وقت تھا، کتنا عجیب عالم تھا، کتنا عجیب منظر تھا۔ آپ کبھی تصور کریں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ مریم ایک بچے کو پودے کے لیے کھڑی ہے، ساری عمر رہی ہے بیت المقدس میں، خدا کے گھر میں، خدا کے گھر سے کبھی باہر نہیں ہے، بچہ گود میں ہے، چاروں طرف یہودی اکٹھے ہو گئے، ان کا سوال کرنا وجہ تھا یا نہیں کہ مریم یہ بچہ کیسے؟ کہ ان کا پوچھنا کوئی بھیجا تو نہیں تھا، ٹھیک تھا نا ان کا پوچھنا یہ بچہ کیسے؟ مریم نے کیا کیا؟ اشارت الیہ، خود تو کوئی جواب نہ دیا، بچے کی طرح اشارہ کر دیا۔ وہ تو سب برہم ہو گئے کہ مریم ہم سے مذاق کرتی ہے، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برخوردار تو ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ہماری بات سنو، لوگ تو حیران ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنا یہ دیکھو کب دیکھنے لگی میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی ہے، سمجھے؟ سب سر جھکا کے خاموش چلے گئے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کہ بابا وہ بچہ نبی جو ہے، تم تو کہتے تھے مریم نے گناہ کیا ہے، اس نے مریم کے لیے تو ایک لفظ بھی صفائی کر دیا، اپنے لیے کہا میں نبی ہوں، کہ ہم آسمانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے نبی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ معصوم ہوتے ہیں، گنہگار مان گئے اس کی ماں جو ہے بے گناہ ہے، سمجھے نہیں؟ اب بچے کو تو بتا دیا بے گناہ ہے، بھوک لگنے لگی، جب تک خدا کے گھر میں تھی روز کھانا مل جایا کرتا تھا، کھانا کیا پھل فروٹ کھاتی تھی، اور پھل کس طرح ملتے تھے کہ جس پھل کا موسم نہ ہو وہ ملتا تھا، جو اس زمانے میں جس کا موسم ہو وہ نہیں، جس کا موسم نہ ہو وہ پھل ملتا تھا۔ اگر موسمی پھل ملتا تو لوگ کہتے کوئی دے گیا ہوگا، ایسا پھل ملتا تھا جو بازار میں موجود نہ ہو، جس کا موسم نہ ہو،
اگر فصل کا پھل ملتا تو ہو سکتا ہے دنیا کہیں کوئی دے دیا ہوگا. جب اللہ عطا کرتا ہے تو فصل کا پھل نہیں ہوتا, تو بلا فصل ملتا. اللہ مبین کو عطا فرمایا کرتا تھا پھل. آج جو بچے کو گود میں لے کے باہر آئے تو وہ پھل نہیں آئے, بڑی حیران. اللہ آپ کیا کروں کہ دیکھو تم ایک معصوم کی ماں ہو, سامنے درخت ہے جا کے ہلاؤ, اس پر سے پھل گریں گے وہ کھا لینا. مریم جو گئی اس درخت کے قریب تو کھجور کا درخت تھا اور بالکل خشک درخت کا تھا. مریم کو تجھے دیکھ کے خشک درخت کو طبیعت خشک ہو گئی تھی. اللہ یہ ہم سے بھی مذاق, بھلا اس خشک درخت پہ تجھے کوئی پھل گرے گا؟ کہا مریم اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ ہم وہاں پھل پیدا کرتے ہیں جہاں سے یقین نہ ہو. ہلاؤ اسے, ذرا ہلاؤ اسے. مریم نے اسے چند حرکتیں دی. اب یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کتنی حرکتیں دی, چند کا لفظ ہے, چند حرکتیں دی. میں نے خود قیاس کر لیا ہے چند حرکتوں کا کہ غالباً یہ ہوا ہوگا کہ مریم نے درخت کو پکڑ کے پہلی حرکت دی تو جڑ سے شاخ تک توڑی پھیلی, دوسری حرکت دی تو کوپر ٹوٹی, تیسری حرکت دی پتے بنی, چوتھی حرکت میں شاخ بنی, پانچویں حرکت میں شاخ بلند ہوئی, چھٹی حرکت میں پھول آنا شروع ہوا, ساتویں حرکت میں پھول مکمل ہوا, آٹھویں حرکت میں پھل کی نمود ہوئی, نویں حرکت میں پھل بڑھ گیا, دسویں حرکت میں پھل میں رس آ گیا, گیارہویں حرکت میں وہ سرخ ہو گیا, بارہویں حرکت میں وہ پک گیا, تیرہویں حرکت میں بالکل تیار ہو گیا اور چودہویں حرکت میں ہو گیا. میں ہم عطا کرتے ہیں مریم جو کھا لیا. سمجھے نا صاحبان, باہر نہ ہوگی مختصر کی بات اس لیے آپ سے کہتی ہے کہ ایک بچہ تھا جس کی ماں معصومہ تھی, باقی سب نبی زادے باپ کی طرف سے معصوم زادے تھے. ماں کے معصومہ ہونے میں ایک تو یہ شرف بخشا ہوتی کہ وہ بچپن میں بولنے لگا, دوسرا شرف یہ بخشا کہ وہ آج تک زندہ ہے. ماں کے معصومہ ہونے سے آج تک زندہ ہے. خوب ذہن میں رکھیے گا اس بات کو, جس بچے کی ماں معصومہ ہو ایک تو وہ بچپن میں بولتا ہے, دوسرے وہ مرتا نہیں, آج تک زندہ. معصومہ ماں کا بچہ, مریم کا بچہ زندہ ہے آج. تم سمجھ گئے نا صاحب. اب مجھے اپنے بیان کا رخ ذرا پلٹنے دیں. میں پوچھتا ہوں یہ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی کو تو اس کی وجہ صرف یہ بیان کی جاتی ہے کہ مریم کے مقابل کا کوئی مرد اس زمانے میں نہیں. مریم معصومہ, اگر کوئی معصوم مرد ہوتا تو شادی ہوتی, اس لیے نہیں. یہ بڑی مشکل ہے کہ اگر معصومہ خاتون ہو تو اس کی شادی کی بڑی دقت پیش آتی جو ہے نا صاحب. ٹھیک ہے نا, یہ شادی شدہ حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے, نوجوانوں کو کچھ پتا نہیں اس بات کا کہ معصومہ اگر خاتون ہو تو شادی میں بڑی دقت پیش آتی. اس لیے پتا نہیں خواتین بھی سن رہی ہیں یا نہیں. اگر سن رہی ہو تو چلو خیر, مجھے معاف کریں کہ عورت کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں مرد سے بڑھیا ہے تو روز سے تعلق لے. اگر دولت مند ہے, مرد اتنا غریب ہے, ہر وقت تیرے گھر ہے کیا, تو فقیر ہے, میرے باپ کے گھر یہ تھا, بیچارہ سن لیتا ہے وہی بچوں. اگر عورت پڑھی لکھی ہے, مرد جاہل ہے, بدتمیز جاہل, بیچارہ سن لیتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ہمارے لاہور کی ایم اے پاس لڑکی ضلع جھنگ کے زمیندار سے رہی گی. زمیندار بہت بڑا سا دولت مند تھا, بے پڑھا لکھا. یہ ایم اے پاس لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو جاتے ہی ایک دیوان حافظ کا شعر پڑھا اور کہا بتاؤ اس کے کیا معنی. بیچارہ سوچنے بیٹھ گیا, اسے کیا خبر کیا معنی. کافی دیر ہو گئی, بتا دیں گی کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے معنی سوچ رہا ہوں.
کیا مانا ہے کہ اس کے مانا یہ ہے کہ تم میرے گھر نہیں رہو گی. آپ بتائیے ہمیں عورت ذرا سی بڑھیا ہو تو زندگی کو محنت بنا دے گی. اسی واسطے معصوم عورت کی شادی نہیں ہوتی گنہگار مرد سے، تو رات دن سے ٹوکے گی، گنہگار کہتی. یہ مشکل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان بات کو مختصر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی خاتون اتفاق سے معصومہ بھی ہو، معصوم باپ کی بیٹی بھی ہو، سمجھے، اس کی شادی میں کتنی دقت پیش آئے گی. اس کے لیے کیسا شوہر انتخاب کرنا پڑے گا، اس کی شادی کہاں ہوگی. میری بات کا غور فرمایا. اب بتائیں، میں مختصر کرتا ہوں بات کو. یہ دنیا کے سب سے بڑا انسان اعظم خاتم النبیین سید المرسلین کے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کر دی. اور بیٹی بھی معصومہ پیدا تو کر لی. اسی دن سے اللہ کو فکر ہو گیا کہ اس کی شادی کہاں ہوگی. سبحان اللہ. اس کے مقابل مرد کون ہوگا؟ یہ تو زندگی میں لطف ہو جائے گی. یہ تو اپنے شوہر سے کہا کرے گی تو میرا مقابلے کا نہیں. میں خاتم انبیاء کے گھر پیدا ہوئی، میں سید المرسلین کے گھر پیدا ہوئی، میں خاتم النبیین کے گھر پیدا ہوئی، میں محمد مصطفیٰ کے گھر پیدا ہوئی، میں صاحب معراج کے گھر پیدا ہوئی. شادی کہاں ہو؟ تو اللہ کا فکر نہ کرنا رسول. لڑکی کی شادی کا میں نے انتظام کر لیا ہے. کیا کہ جب لڑکی فخر میں کہے کہ میں محمد کے گھر پیدا ہوئی تو شوہر بھی کہہ دے میرے سامنے مت رو، تو محمد کے گھر پیدا ہوئی، میں خدا کے گھر پیدا ہوئی. میں نے بہت مختصر کر دیا، ورنہ کبھی میں پنجاب میں اتنے واقعے کو ایک ایک گھنٹے میں بیان کیا کرتا تھا. اب میں نے مختصر کر دیا آپ کے سامنے. بہانوں اللہ نے انتظام کر لیا کہ لڑکی جو کچھ کہے، کیا کہے کہ میں تجھ سے بڑھیا ہوں، میں تجھ سے زیادہ ہوں. وہ کہے میں بنت نبی، وہ کہے میں نفس نبی. میں رسول کی گود میں سوئی، میں رسول کے بستر میں سویا. ہر معاملے میں شوہر مقابلے کا ہونا چاہیے. اللہ نے ایسا انتظام کر لیا. جو ہے نا صاحب، اب نبی بالکل مطمئن ہے، کوئی بات نہیں، میری لڑکی کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. جہاں جہاں بیٹھے ہیں صاحب، اب لڑکی شادی کے قابل ہو گئی. لوگ آتے رشتہ لے کے، رسول اللہ لڑکی کا رشتہ آپ کے کیا بکواس مت کرو، خبردار کی لڑکی کا نام لینا. اب کوئی کہے یا رسول اللہ اس کی جو باقی 3 بہنیں تھیں وہ تو ابو لہب کے بیٹوں کو بھی آدھی، اس میں یہ 4 لگے تو کوئی نام بھی نہ لے اس کا. آپ معلوم ہوا آپ کو 3 کی کوئی قدر ہی نہیں، چوتھا ہی منظور ہے. چلو رسول اللہ کا رشتہ تو یہ کیا ہے کہ خبردار کی لڑکی کا نام لے لینا. کیا ہے چل آخر ایک دن اس کے پاس گیا جو خدا کے گھر پیدا ہوا تھا. تم جا کے کہو کہ بات سنو، میں نہیں کروں گا جا کے. رشتہ لے کر لڑکے خود نہیں جایا کرتے. جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کا بڑا جب موجود ہو تو میں کیوں جاؤں رشتہ لے. میں پیدا ہوں، اس گھر کا بڑا موجود ہے، وہ جانے اور رشتہ جانے مجھے کوئی مطلب نہیں. جو ہے نا صاحب، میری بات سنے. اور اب اس گھر کے بڑے نے سوچا کہ میں بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اولاد نہ بیوی نہ بچہ، میں اپنے گھر میں ایک بچہ پیدا کرا بیٹھا. اب مجھے سارے کام کرنے پڑ گئے، اس کا رشتہ بھی مجھے کرنا پڑے. اب میں پیدا جو اپنے گھر میں کر بیٹھا، لہٰذا اس نے انتظام کیا. میرے محترم سامعین، ایک دن پیسے بٹھائے حکم ہو گیا کہ آج ملائے اعلیٰ میں ایک محفل سجا دی جائے. ملائے اعلیٰ میں محفل تدبیر شروع
کے بعد چند بادل کے صاحبان لگ گئے، قوس خدا کی تناظر لگ گئی، نصرہ اور شیرہ کے گلدستے لگ گئے، دوسرا کی فرش بچ گئے، حضور والا فرش سے آ کے بیٹھ گئے، 1,24,000 انبیاء آ کے بیٹھ گئے، تمام مخلوق کے سیدھا بندے آ کے بیٹھ گئے، عالم اعلیٰ کی محفل تھی، اعلیٰ حضرت خود اس کے صدر بن کے بیٹھی اور فرمایا اے میری آسمانی مخلوق، ہم نے تمہیں اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر پیدا ہوا ہے، ہاں ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ صاحب، کہاں کہ اپنی حبیب کے گھر تم میں سے کوئی ہے جو ہماری طرف سے رشتہ لے کر جائے؟ کون جائے گا ہماری طرف سے رشتہ لے کر جائے؟ کہا کون جائے گا؟ سب سے پہلے شعاؤں کا سہرا سر پہ باندھ کر آفتاب اٹھا، خدا اللہ اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ اللہ کا آفتاب سنو، تمہاری بات قابل قبول ہے مگر مشکل یہ ہے کہ شادی کا موقع ہے، خوشی کی بات ہے، خوشی کے موقع میں چلنے والوں کا کوئی کام آفتاب بیٹھ گیا، اللہ نے مڑ کے مہتاب کو دیکھا، چاند چاند کیوں میرے چاند چاند میرے چاند تم جاؤ گے؟ کیوں چاند تم جاؤ گے؟ چاند نے کہا خدا مجھے بالکل اعتراض نہیں، میرے لیے فخر ہے، میرے لیے عزت ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ تیرے حبیب کا پوچھا ہے، میں ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، میں شک ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم بھی بیٹھو۔ جبرائیل نے کہا خدا میرے ہوتے کوئی اور کیوں جائے، میں جاؤں گا۔ جبرائیل بات سنو، میری بات سنو، یہ معمولی معاملہ نہیں، تم ہو پوسٹ مین، تم ہو چٹھی رساں، معمولی معاملہ ہو تو خطوں سے طے ہوتا ہے، یہ اہم معاملہ ہے، یہ خطوں سے طے نہیں ہوتا ہے، کتابوں سے طے کیا جائے گا۔ تم بیٹھ جاؤ، تمہاری دستوری تمہیں ملے گی، تم تشریف رکھو۔ اب نکاح قدرت ستارہ زہرا پہ پڑھی، زہرا تم جاؤ گے؟ تم جاؤ۔ زہرا تیار ہوا آنے کے لیے، اور قصہ مختصر نکلا ورنہ اس کے آنے کا سفر بڑا طویل ہے۔ وہاں سے چلا اور سیدھا وہاں آ گیا جہاں اللہ چاہتا تھا جائے، سمجھے نا انوے والا۔ جب آتے دیکھا سیدہ نے کہا اللہ اکبر، جب ٹھہرے دیکھا تو کہا الحمدللہ، جب جاتے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یہ رشتہ ہو گیا۔ اللہ کا محمد رشتہ منظور کے منظور ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لڑکی کو کیا دیا تم نے کہ میں نے تصویر دی ہے 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، آج کی خوشی میں یہ تصویر دی ہے کہ اچھا تصویر تم نے دے دی، امام ہم دیتے ہیں، تصویر مکمل ہو جائے گی، رشتہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اور اللہ نے خود نکاح پڑھا، خود عقد پڑھا، اور عقد خانی میں اللہ نے 12 لال دیے، 12 ہی دیے عقد خانی، اللہ نے نکاح پڑھ دیا، عقد ہو گیا۔ اب معصومہ بیٹی معصومہ شوہر کے گھر آ گئی۔ یہ دنیا میں پہلا گھر ہے جس میں مرد بھی معصوم اور خاتون بھی معصوم، اس سے پہلے ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ جو ہے نا صاحب، یہ شاعری نہیں، یہ ذاکری نہیں، یہ ایک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی گھر دنیا میں نہیں آیا جس میں بیوی بھی معصومہ ہو اور شوہر بھی معصوم۔ کیونکہ بلا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی مثال آپ کو معلوم ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں معصوم کو سوائے، ٹھیک ہے ایسے ہی۔ اب بتائیے جو بچے باپ معصوم کے گھر پیدا ہوں وہ معصوم زادے، اور جو ماں معصومہ کے گھر پیدا ہوں وہ زندہ جوائز بچپن میں کوہلی، اور جو بچے باپ بھی معصوم ہو ماں بھی معصومہ ہو، ان بچوں کی کیا شان ہوگی، ان بچوں کا کیا انداز ہوگا، سمجھے نہ ہوں۔ جن کی ماں بھی معصومہ، جن کا باپ بھی معصوم۔ یہ اردو علم ادب میں
اضافہ ہے نبلا. جیسا کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے الفاظ میں اردو میں ادب میں اضافہ کر دیے. یہ بھی ایک اضافہ ہے. نجیب الطرفین کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا. ماں باپ دونوں سید ہیں نجیب الطرفین، مگر یہ ماں بھی معصوم ہے باپ بھی معصوم. یہاں نجیب الطرفین کا لفظ نہیں سچتا، یہاں بنتا ہے نجیب العصمتین. نجیب العصمتین بچے پیدا ہوں گے یہاں. باپ بھی معصوم ماں بھی معصوم. سمجھے نا؟ اب جو بچے پیدا ہوئے تو وہ باپ بھی معصوم ماں بھی معصوم، بچے بڑے عجیب پیدا ہوئے، بڑے بے مثل پیدا ہوئے. توجہ ہے نا صاحبہ؟ بڑے بچے کی کیا شان، بڑے شہزادے کے کیا انداز. سبحان اللہ. نانا کے پاس بیٹھا ہے کوئی معصومہ ماں کا بیٹا، معصومہ باپ کا بیٹا، خورما اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. رسول کے پاس لوگ تحفے کے طور پہ پھل لایا کرتے تھے. فروٹ کئی کھجورے عرب میں بھی فروٹ ہے، کھجورے اور میں عرب گیا تھا. کھجورے تمام. میں کہا یا اللہ، سیب نہیں، سنترا نہیں، مالٹا نہیں، یہ کھجورے کیوں ہیں؟ خوب سوچتا رہا. آپ سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں اللہ نے اونٹ پیدا کیا ہے. اگر اور درخت ہوتے تو درخت ہوتے چھوٹے، وہ سارے پھل اونٹ کھا جایا کرتا. اللہ نے کھجور پیدا کیے، اونٹ کا منہ نہ پہنچ سکے وہاں عرب میں پھل لے کے آیا کرتے کھجور. یہ حدیث کی بات ہے. اور حدیث بھی ایسی کتاب تھی تو اسی کتاب کو نہ مانو تو بخار ہو گیا. ایسی کتاب ہے، بڑی شریف کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب عرب کو فروٹ لے کر آتے تھے پھل کھجوری، پھر ساتھ مال لانے والے سے پوچھتے تھے یہ تحفہ ہے کہ صدقہ. اگر وہ کہتا تحفہ ہے تو کہتے یہ ہماری بیٹی کے گھر پہنچا دو، اور اگر کہتے صدقہ ہے تو اصحاب سے کہتے بسم اللہ نوش فرمائیں. اصحاب نوش فرمانے سے سمجھے نہ ہوں گے. والا میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. صدقہ کھا کھا کے اصحاب کو عادت پڑ گئی کہ رسول کے ہر مال کو صدقہ بنا کے کھا دیں. خیر تو میرے محترم سامعین، کھجوریں آئیں کہیں سے. حسن نے ایک خورما اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. آپ نے فرمایا بیٹے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام؟ لوگوں نے کہا آپ تو اس سے ایسے کہہ رہے ہیں جس سے معلوم. کہاں اس سے معلوم؟ ضروری تو ابھی سال بھر کا ہے کہ سال کا ہے تو کیا ہو. یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے جو میرا ذریعہ علم ہے، وہ اس کا علم ہے. یہ معصوم باپ کا معصوم ماں کا بچہ ہے. سمجھے نا؟ یہ ایک مختصر کی بات. دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، انہوں نے کمالی کر دی. حج کر اس بچے کا کیا حال ہے، اس بچے کا کیا حال. انس صحابی روایت کرتے ہیں گرمی کا موسم تھا، رسول مسجد میں بیٹھے تھے. میں رسول کے سامنے کھڑا تھا، میرا پوچھا دروازے کی طرف، رسول کی پشت کے دروازے کی طرف. تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے حسین آئے. 2-2.5 سال کا دن تھا. آپ کے نانا کے پاس رونے لگے. رونے کا ارادہ کیا. میں نے کہا حسین رونا مت، بیٹھو گھر رونا. تو رونے کے لیے نہیں پیدا ہوا، دنیا تجھے رونے کے لیے پیدا ہوئی. تم نے رونا بیٹے. مجھے بتا کیا بات ہے. نانا آپ دیکھتی نہیں محلے کے بچے سواریوں کا سوال ہے، آپ میرے لیے ناقہ بن جائیں. انس صحابی کہتے ہیں کہ رسول نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے رکھے اور حسین سے کہا تمہاری کمر پہ بیٹھ جاؤ بیٹا. حسین بیٹھ گئے. حسین کہتے ہیں نانا مجھے اماں کے گھر لے چلو. لے گئے. اب مجھے مسجد لے چلو. لے آئے. 12 پھیرے کیے اس طرح. حسین کا نانا کا سب لوگ کرتا ہوں اتر گئے. بات ختم ہو گئی.
حسین بچے کی شان ہے. ذرا توجہ سے میری بات سنتے رہنا پڑتا ہے. رسول نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں تھے. رسول کی نماز میں بھی سجدہ, اتنی بڑی عبادت. ادھر سے بچہ آیا, آٹھ کمر پہ بیٹھ گیا. کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ ایک طرف اتنی بڑی عبادت, ایک طرف بچے کا کھیل. کھیل اور عبادت جو آپس میں ٹکرائے, عبادت کو ٹھہرنا پڑا جب تک کھیل پورا نہ ہو جائے. کمر سے بیٹھے رہے, کمر سے اترے تو گھر گئے. ماں نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہ مسجد میں گیا تھا, نانا نماز پڑھ رہے تھے, میں ان کی کمر پہ بیٹھ گیا سجدے. پھر انہوں نے بڑا سجدہ طویل کیا. اماں میں گنتا رہا, انہوں نے 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا. ماں نے کہا نہ بیٹے, آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا, نانا کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے سنتے ہی جوش آ گئی. کھڑا کر سن اماں, اگر میرے سجدے میں بیٹھنے سے نانا کو تکلیف ہوئی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سجدے کا بدلہ اتار دوں گا. اگر میں سجدے کا بدلہ اتار دوں تجھے دودھ نہ بخشنا, تیرے دودھ کی قسم میں اس سجدے کا بدلہ دوں گا. نانا نے سر اٹھایا تو 3 سجدے تھے, چاہے دیر میں اٹھایا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر رکھ تو میں دوں گا سجدے, خود نہیں اٹھاؤں گا, اس کا بدلہ دوں گا میں. اور بڑے قصے ہیں کہ سارے تفصیل سے کہاں بیان کروں. ماں کو پیار آ گیا, بیٹا بیٹے تجھ سے یہ توقع, تجھ سے نہیں ہوں میں. آج اگر آپ تیار ہوں تو 2 منٹ معافی مختصر کی بات بتا دوں. ماں کو بڑا پیار, پھر کبھی صحیح انشاءاللہ کسی اور مجلس میں تفصیل. بڑا پیار تھا جب آخری وقت ہوا ہے سجدہ کا تو بیٹی کو بلایا. جو حسین سے چھوٹی تھی سن میں, زینب بیٹی کی عمر میں تو چھوٹی ہے, مگر میں تجھے اپنی جانشین بناتی ہوں. دیکھنا بھائیوں کا خیال رکھنا, پورا خیال رکھنا. بتاؤ زینب نے ماں کی وصیت کو پورا عمل کیا یا نہیں؟ پورا خیال رکھا یا نہیں؟ آخری وقت ہوا, یہ ذاتی رحمت ہو گئی. بس یہ 2 جملے اور سن لو آج, اور آج میں اپنا بیان ختم کر دوں گا. رحمت ہو گئی اسی طرح. علی نے غسل دیا, کفن پہنایا. جب کفن پہنا چکے تو بچوں کو بلایا, حسن بیٹا ادھر آؤ, حسین بیٹا ادھر آؤ. جیسا کہ دستور ہے, آؤ اپنی ماں کا منہ دیکھو. اسے دکھایا جاتا ہے کفن میں. حسن نے ماں کا منہ دیکھا, رونے لگی. کہ حسین کو بلایا تو حسین کیا کہتے ہیں, ابا کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مریم نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ سے بات کی؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہے, تو کیا میری ماں مریم سے کم ہے؟ کیا میری ماں مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا میری ماں مجھے نہیں بلا سکتی؟ یہ کہہ کے آپ نے کہا اماں مجھ سے بات کرو, اماں مجھ سے بات کرو, اماں میں حسین ہوں مجھ سے بات کرو. بہتی علیہ کر تو کر لینی, اماں تجھے میری ہی قسم مجھ سے بات کرے. جب یہ قسم کی بات کہی تو حلت و مدت کے دا سیدہ نے ہائے کہہ کے دونوں ہاتھ پھیلائے, اور حسین جا کے سینے پہ لیٹ گئے. علی نے وقت کی گود میں اٹھا لیا. ہلکا ہلکا زلزلہ مدینے میں آ گیا. 2-3 دن کے بعد پوچھا ہوتا ہے ماں سے کیا بات کی تھی؟ کہ صرف ایک بات کہی تھی کہ اماں آپ کو جا رہی ہوں, مجھ سے وعدہ کرو جب میرا آخری وقت ہوگا آؤ گی نا. خیر کہ ماں نے وعدہ کیا ہے بیٹا فکر نہیں کر, میری گود میں تیرا سر ہوگا, میں ضرور آؤں گی. یہ ماں بیٹی کی گفتگو کی جملہ آج کی مجلس کی پہ ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی اور کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. خدا حافظ.